ایک دن شدید پیاس کا دن، ایک ایسا دن جب کربلا کی گرم ریت پر موجود ننھے بچے پانی کے ایک قطرے کے لیے ترس رہے تھے۔ ایک ایسا دن جب دشمن کی فوج بڑھتی جا رہی تھی اور امام حسین کا چھوٹا سا قافلہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید آزمائش میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ 8 محرم 61 ہجری کا دن تھا۔ 2 محرم کو امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچ چکا تھا۔ دشمن کی فوج بھی وہاں آ چکی تھی اور حالات ہر روز زیادہ سخت ہوتے جا رہے تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق 7 محرم کو عمر بن سعد کو حکم ملا کہ امام حسین السلام اور ان کے ساتھیوں کا دریائے فرات تک راستہ روک دیا جائے اور انہیں پانی تک رسائی نہ دی جائے۔ چنانچہ دریا کے کنارے پہرا بٹھا دیا گیا اور پانی حاصل کرنا انتہائی مشکل بنا دیا گیا۔ طبری اور ابو مخنف سے منقول روایات میں بھی پانی کی ناکہ بندی کا ذکر ملتا ہے۔ 8 محرم کی صبح طلوع ہوئی تو کربلا کا میدان پہلے سے زیادہ خاموش تھا۔ سورج کی تپش بڑھ رہی تھی۔ خیموں میں موجود خواتین، بچے اور بزرگ پیاس کی شدت محسوس کر رہے تھے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ پانی کی کمی اب ایک بڑا مسئلہ بن چکی تھی۔ بچوں کے خشک ہونٹ اور کمزور آوازیں خیمہ گاہ کے ہر فرد کے دل کو زخمی کر رہی تھیں۔ بعض روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس اور دیگر جانسار مختلف اوقات میں پانی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ بچوں کی پیاس کچھ کم ہو سکے، اگرچہ ان تفصیلات کی تمام روایات ایک جیسی نہیں ہیں۔ اس دن دشمن کی فوج میں مزید اضافہ ہونے کی خبریں بھی آ رہی تھیں۔ مختلف تاریخی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ ابن زیاد مسلسل مزید سپاہیوں کو کربلا بھیج رہا تھا تاکہ امام حسین پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ ہر آنے والے دستے کے ساتھ یہ واضح ہوتا جا رہا تھا کہ دشمن مذاکرات کے بجائے طاقت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ خیموں کے اندر ایک عجیب منظر تھا۔ ایک طرف پیاس تھی، دوسری طرف عبادت تھی۔ ایک طرف بچوں کی معصوم صدائیں تھیں، دوسری طرف اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ امام حسین اپنے ساتھیوں کو صبر، استقامت اور اللہ کی رضا کی تلقین فرما رہے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ حالات انتہائی نازک ہو چکے ہیں، لیکن آپ کے چہرے پر بے صبری یا خوف کے آثار نہیں تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ مسلسل اپنے ساتھیوں کے حوصلے بلند رکھتے تھے۔ 8 محرم تک خیموں میں موجود ہر شخص کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ آزمائش اپنے آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، جبکہ امام حسین کے ساتھ رہنے والے وفادار ساتھی بہت کم تھے۔ اس کے باوجود کسی نے ساتھ چھوڑنے کا خیال ظاہر نہیں کیا۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اہل بیت کی خواتین بھی صبر اور ہمت کی مثال بنی ہوئی تھیں۔ بی بی زینب پورے قافلے کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں۔ بچے پیاس کی شکایت کرتے تو انہیں تسلی دی جاتی۔ مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر دلاسا دیتے۔ یہ وہ لمحات تھے جنہوں نے کربلا کے غم کو اور بھی گہرا کر دیا۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ بعض مشہور واقعات جو مجالس میں 8 محرم کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے کئی واقعات دراصل 9 یا 10 محرم سے متعلق روایات میں زیادہ معروف ہیں۔ اس لیے تحقیق کے اعتبار سے یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ 8 محرم کا مرکزی موضوع پانی کی شدید قلت، محاصرے کی سختی، دشمن کی بڑھتی ہوئی تعداد اور آنے والے معرکے کی تیاری تھا۔ احادیث کی کتابوں میں 8 محرم کے دن کی الگ تفصیلی روایت نہیں ملتی، لیکن امام حسین کی فضیلت اور آپ سے محبت کے بارے میں متعدد صحیح احادیث موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ حدیث مختلف حدیثی مصادر میں روایت ہوئی ہے اور امام حسین کے بلند مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے کربلا کے واقعات کو سمجھتے وقت امام حسین کی شخصیت اور مقصد کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ شام ہونے لگی تو 8 محرم کا دن ختم ہونے کے قریب تھا، لیکن آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ پیاس بدستور موجود تھی، دشمن بدستور سامنے کھڑا تھا اور حق کا یہ مختصر قافلہ اللہ کی رضا کے لیے ثابت قدم تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اگلے 2 دن اسلامی تاریخ کے سب سے دردناک اور یادگار دن بن جائیں گے۔ 8 محرم دراصل وہ دن تھا جب کربلا کے غم نے اپنی شدت اختیار کرنا شروع کی، جب محاصرہ سخت ہو چکا تھا، جب بچوں کی پیاس بڑھ چکی تھی اور جب آنے والے عظیم امتحان کے آثار ہر طرف نمایاں ہو رہے تھے۔ اگر آپ امام حسین اور اہل بیت کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام یا رحیم ضرور لکھیں۔